اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون۔ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 29 کا درس ہے۔ پچھلی آیات میں مشرکین سے جنگ کا اور جہاد کا اور قتال کا حکم تھا، اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی اہل کتاب کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور اہل کتاب جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے ان سے قتال کرنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، ان اہل کتاب سے، ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی، یعنی تورات اور انجیل کوئی کتاب دی گئی، ان لوگوں میں سے جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر، آپ ان سے قتال کرو۔ قاتلو، آپ قتال کرو ان لوگوں سے، اہل کتاب میں سے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر۔ یہ اہل کتاب یہود و نصارہ حضور علیہ السلام کی رسالت کے تو تھے ہی منکر، حسد اور ضد کی بنا پر، کیونکہ یہود کی یہ خواہش تھی کہ وہ آخری نبی، پہلے آخری نبی کے تذکرہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آخری نبی آئے گا، ہم اس کے ساتھ مل کر مشرکین کا قلع کما کریں گے۔ لیکن جب وہ آخری نبی آئے اور ان کو علامات سے اچھی طرح پہچان بھی گئے، لیکن چونکہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے بلکہ بنی اسماعیل میں سے تھے، تو حسد کی بنا پر جانتے بوجھتے ہوئے بھی انکار کر دیا۔ تو آپ علیہ السلام کے رسالت کے تو تھے ہی منکر، لیکن اللہ کی توحید پر بھی صحیح معنی میں ایمان نہیں رکھتے تھے، شرک کی آمیزش کر لی تھی۔ یہود، جیسے آگے آ رہا ہے، یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور عیسائی جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ تو توحید کا جو صحیح نظریہ تھا وہ بھی ان سے ختم ہو چکا تھا، اور آخرت کے دن پر بھی ان کا ایمان نہیں تھا، وہ ایمان نہیں رکھتے تھے۔ حشر اجساد کے وہ قائل نہیں ہیں کہ یہی جسم، مادی جسم جو ہیں یہی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اس کے قائل نہیں ہیں، اور اس طرح حساب کتاب کے قائل نہیں ہیں۔ اور جنت دوزخ کہتے کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ جنت نام روح کی خوشی کا ہے اور دوزخ نام روح کے غم اور رنجیدگی کا ہے۔ یہ ان کے اب نظریات بن چکے جو جدید قسم کے عیسائی اور یہودی ہیں۔ تو چونکہ یہ اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے یہ ان کو حرام نہیں سمجھتے۔ ایک تو ہے نا ہمارے رسول نے جن چیزوں کو حرام کیا ان کو حرام نہیں سمجھتے، ایک یہ کہ ان کے نبی نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا تھا ان کو بھی حرام نہیں سمجھتے تھے، تحریف کر دی تھی اور ان کے حرام کردہ چیزوں کو خوب استعمال کرتے تھے، بعض اوقات سرعام اور بعض اوقات تعویل کر کے اس کے اندر تھوڑی سی جو ہے وہ تبدیلی کر کے، جیسے کہ یہ جو چربی تھی اس کا استعمال کرتے تھے، اس کو پگھلا کر پھر کہتے اب یہ چربی تو نہیں، اب تو یہ گھی بن گیا ہے، حالانکہ چربی، بعض جانوروں کی چربی جو ہے ان کے شریعت کے اندر ممنوع تھی۔ تو بہرحال قاتلوا، اے مسلمانوں تم قتال کرو ان لوگوں سے جو اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتے صحیح معنی میں، اور نہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے جن کو اللہ اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ ولا یدینون دین الحق، اور دین حق پر نہیں چلتے، دین حق کو قبول نہیں کرتے، یعنی یہ ایسے اہل کتاب، ہاں حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں، اپنے ہاتھ سے دیں، خود آ کر دیں، اور اس حال میں کہ وہ ذلیل ہوں، پھر تو تم ان سے قتال کو بند کر سکتے ہو۔ یہ ایک ہے جزیرہ عرب، جزیرہ عرب کے اندر جزیہ نہیں ہے، وہاں یا اسلام ہے یا پھر قتال ہے، تلوار ہے، اما الاسلام و اما السیف، حدیث کے الفاظ ہیں اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب سے تو ہر کافر کو نکال دو، اس کے لیے دو ہی چیزیں ہیں، یا اسلام قبول کر لے یا پھر تلوار ہوگی۔ البتہ عرب سے باہر چاہے وہ اہل کتاب ہوں، چاہے وہ جو ہیں مشرکین ہوں، جو مرضی کافر ہوں، ان کے بارے میں تین طریقے ہیں۔ ان کو پہلے اسلام کی دعوت دے،
اگر اسلام قبول کر لیں پھر تو وہ اپنے ہو گئے، پھر تو ان کے وہی حقوق ہیں جو ہمارے حقوق ہیں۔ اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو پھر ان کو کہو کہ تم ملک ہمارا ہوگا اور تم ہمارے ماتحت بن کر رہو گے، ملک ہمارا ہوگا، تم ہمارے ماتحت بن کر رہو گے۔ اگر تم یہ، اور پھر تمہیں جزیہ دینا پڑے گا۔ یہ جزیہ جو ہے یہ ان کے کفر کی سزا ہے، جزیہ خود جزا سے بنا ہے، سزا، یہ ان کے کفر کی سزا ہے۔ اور پھر ہم ان کے خون اور ان کے مالوں کی حفاظت کریں گے، وہ ہمارے پاس رہیں گے، ہمارا ملک جو ہے ہمارا ہوگا، اور وہ ماتحت بن کر جزیہ دیں گے۔ اگر وہ جزیہ قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہوں تو پھر ان سے قتال اور جنگ ہے۔ تو جزیرہ عرب سے جو باہر رہتے ہیں، یا اسلام یا پھر جزیہ اور یا پھر قتال اور جنگ۔ اسی کو فرمایا کہ تم ان سے قتال کرو یہاں تک کہ یہ جزیہ دیں، لیکن ان سے جزیہ اس طریقے سے وصول کرو کہ ان کی ذلت ہو۔ مفسرین کرام نے، فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ خود آئیں، ان کا کوئی وکیل نہیں آئے گا، کسی وکیل کے ذمہ لگا دیں جی میری طرف سے جزیہ پیش کر دیں، ایسا نہیں ہوگا، یہ خود آئیں گے۔ البتہ جزیہ کچھ ایسے لوگ ہیں جیسے عورتوں پر جزیہ نہیں ہے، بچوں پر جزیہ نہیں ہے، اپاہج پر جزیہ نہیں ہے، وہ لوگ جو دنیا سے تعلق نہیں رکھتے ان پر جزیہ نہیں ہے، کافر ہوں لیکن دنیا سے تعلق نہیں رکھتے تو ان پر بھی جزیہ نہیں ہے، جو اپنے جو ہے عبادت خانوں کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، تو لیکن جو کاروبار کرتے ہیں، دنیا میں چلتے پھرتے ہیں، ان پر جزیہ ہے، وہ بھی مختلف شکلوں میں ہے، 48 درہم سالانہ، 24 درہم سالانہ، 12 درہم سالانہ، مختلف اس کے اندر رکھے ہوئے۔ تو یہاں تک کہ یہ جزیہ دے آئیں یا دن، اس حال میں کہ وہ ماتحت بھی ہوں اور اپنے ہاتھ سے آ کر دیں، وہم صاغرون، اور اس حال میں کہ وہ ذلیل ہوں۔ کئی چیزیں ہیں، یعنی کہ گھوڑے پر سواری نہیں کر سکتے، لباس میں، ٹوپی میں، سواری میں وہ مسلمانوں سے ممتاز ہوں۔ یہ سب چیزیں یہ اس لیے ہیں تاکہ کفر کی قباحت، کافر کی قباحت اور شناعت مسلمانوں کے دلوں میں آئے، لیکن ہم لوگوں نے تو ان کو سر پر چڑھا دیا ہے، اور بلکہ یہ ہماری پالیسیاں بناتے ہیں، ہم ان کو ممبر قومی اسمبلی بھی بنائیں گے، ان کو وزیر بھی بنائیں گے، سب کچھ کریں گے۔ یہاں پر تو یہ ہے کہ یہ جزیہ دیں، ماتحت ہو کر خود آ کر دیں، وصول کرنے والا کرسی پر بیٹھا ہوا اور دینے والا کھڑا ہو، اور اس حال میں کہ ذلیل ہوں، ماتحت ہوں۔ یہ کیفیت اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر بیان کی ہے تاکہ کفر اور کافر کی شناعت اور قباحت اور نفرت مسلمانوں کے دلوں میں بیٹھے، یہ نہیں کہ ان کو وہ مقام اور مرتبہ دو کہ مسلمانوں سے بڑھا کر ان کو مرتبہ دے دو۔